نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی خصلتیں اور اس کی صفات کے بارے میں بات چل رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد اور مہاجر کی تعریف بیان کی. اس پر گزشتہ دو روز سے بات چل رہی تھی. مجاہد کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی طاعت و عبادت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، یہ مجاہد ہے. اور مہاجر وہ ہے کہ جس نے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو ترک کر دیا، یہ مہاجر ہے. یعنی ایک اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اور ایک گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کر جانا. اصل ہجرت یہ ہجرت ہے. تو اس پر بات چل رہی تھی کہ نفس سے جو جہاد ہے کبھی یہ فرض ہوتا ہے اور کبھی یہ جہاد مستحب ہوتا ہے، مباح ہوتا ہے. جب مباح جہاد کا موقع ہو تو اس وقت مباح جہاد کرنا چاہیے. یعنی جائز چیزوں کے اندر اپنی خواہشات پر چوٹ مارنی چاہیے، جائز چیزوں کے اندر تقلیل کو اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ متقدمین کے ہاں 4 مجاہدے تھے. ایک تھا ترک کلام، ترک منام، ترک طعام اور ترک اختلاط مع الانام. وہاں تو ترک تھا، کھانا ترک کر دینا، سونا ترک کر دینا، اسی طرح سے ملاقات کا ترک کر دینا، بولنا ترک کر دینا. لیکن متاخرین نے اس میں نرمی کی. ایک تو ترک کی جگہ پر قلت کو لے کر آئے کہ قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت اختلاط مع الانام. کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور لوگوں سے کم ملنا. اب یہ مجاہدے کس لیے ہیں؟ یہ مجاہدے نفس سے جہاد کے لیے ہیں. اس نفس سے تو جہاد کرنا ہے نا، اس سے جہاد کے لیے ہے. اب اس میں 2 مجاہدے اس کو بھی حذف کیا گیا، قلت منام اور قلت طعام. تو پیٹ بھر کے کھاؤ، جی بھر کے نہ کھاؤ. پیٹ کی حد ہے، جی کی حد نہیں ہے. کہ جب چند لقموں کی بھوک باقی رہ جائے اس وقت ہاتھ کو روک لو. کھانا اس طرح سے کھاؤ کہ 2 حصے کھانا ہو، ایک حصہ پانی کی گنجائش ہو اور ایک حصہ سانس لینے کی گنجائش بھی تو ہو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت بیان کی کہ ایک شخص حکیم صاحب کے پاس آیا اور حکیم صاحب کے پاس آ کر اپنی طبیعت بیان کی کہ حکیم صاحب بہت بری حالت ہے، مر رہا ہوں. تو حکیم صاحب نے کہا کہ بھئی یہ دوائی ہے، پوڑی، ایک دوائی کی پوڑی دی، یہ پوڑیا ہے، اس کو پانی سے کھا لو. تو کہنے لگا کہ اگر اس پوڑیا کی گنجائش ہوتی تو میں 2-4 لقمے اور کھانے کے نہ کھاتا. تو پیٹ کی تو حد ہے، جی کی کوئی حد نہیں ہے. پیٹ بھر کر کھائے، جی بھر کے نہ کھائے، کیونکہ جی نہیں بھرا کرتا.
اور پھر اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بیماریاں نہیں تھیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں صبح کام پہ نکل جاتے تھے، اندھیرے اندھیرے اپنے کاموں پہ چلے جاتے تھے، اور پھر جب دن چڑھا تو کچھ کھا لیا جو میسر آیا، بکری کا دودھ مل گیا، کوئی روٹی مل گئی، کوئی ستو مل گیا، جو بھی مل گیا۔ ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے دسترخوان سجتے ہیں، ایک ایک دسترخوان پر کئی قسم کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، وہاں ایسا نہیں تھا۔ اب وہ جو کھایا وہی ناشتہ ہے، وہی دوپہر کا کھانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر قیلولہ کیا، ظہر کی نماز پڑھی، پھر اپنے کام پہ لگ گئے، اور عصر کے بعد رات کا کھانا کھا لیا غروب سے پہلے اور عشاء تک وہ کھانا تحلیل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بیماریاں نہیں تھیں۔ کسی طبیب نے کتابوں میں آتا ہے کہ کسی طبیب نے جا کر مدینے میں مطب کھولا، دیکھا کہ کوئی مریض نہیں آیا۔ اب مطب کھول کر بیٹھا، کوئی بیماری نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ اس کا تجسس ہوا کہ یہ لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ کھانا جب کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے، یہ کھانا جب کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے، اور جب کچھ لقموں کی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بس یہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اور یہ تو خیر صحابہ کا عمل تھا، لیکن اب جو جدید سائنس کی جو تحقیق اور ریسرچ ہے وہ بھی یہی ہے کہ آج کے زمانے کے اندر جو زیادہ بیماریاں ہیں وہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں، نہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر آدمی نہ کھائے تو بیمار نہیں ہوگا۔ اب تو ایسی ایسی ریسرچ ہے کہ کم کھانا یا نہ کھانا، پتہ نا انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ جو ہے، کہ آدمی 8 گھنٹے کھائے 16 گھنٹے فاقے سے رہے، اسے پی سکتا ہے، پینے کی اجازت ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس فاسٹنگ کو بڑھایا، اور ایسی ایسی ریسرچ بھی آئی کہ کسی آدمی نے 80-85 دن تک فاسٹنگ کی، اس کی صحت خراب نہیں ہوئی۔ اس میں کیا تھا کہ یخنی پیتا رہا، اس یخنی کے ذریعے سے اسے توانائی ملتی رہی۔ وہ نمک کا پانی جو یہ پنک سالٹ ہوتا ہے، اس کا پانی لیمو والا، وہ استعمال کرتا رہا، اس کی توانائی بحال رہی، بلکہ اس کی باڈی جو ہے بالکل نئی ہو گئی اندر سے نا۔ اس کے جو اسٹیم سیل جو ہوتے ہیں باڈی کے اندر، جو اس باڈی کو ریپیئر کرنے والے ہوتے ہیں، سب نئے ہو گئے۔ تو آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت پہ کھانا، اور اطباء یہ کہتے ہیں بھوک لگنے پہ کھانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نواب اور رؤوسا، اب ان کے یہاں کیا ہوتا تھا کہ وہ بیمار بہت ہوتے تھے، تو وہاں یہی ہوتا تھا کہ کھانے کی بھوک تو لگی نہیں ہے، کھانا تیار ہے۔ اب وہ خدام آ کر کہتے کہ حضور کچھ تو کھا لیں، کہتا مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ کہا کہ حضور کچھ چند لقمے ہی کھا لیں، اگر آپ نے نہیں کھایا تو آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر لے آؤ، پھر کھا لیتے ہیں۔ اب جب بغیر بھوک کے آدمی کھائے گا تو ظاہر ہے کہ بیمار ہوگا۔ تو بات مجاہدے پر چل رہی تھی کہ قلت طعام، کم کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، جی بھر کے نہ کھانا، پھر آدمی صحت مند رہتا، بیمار نہیں۔ اور دوسرا جو مجاہدہ حذف کیا گیا وہ قلت منام، کم سونا۔ یعنی ایک جوان آدمی ہے، اگر اسے 6 گھنٹے نیند مل جائے تسلسل کے ساتھ، 18 گھنٹے کام کر سکتا ہے۔ دوپہر کو 10 منٹ کا قیلولہ کر لے بس کافی ہے، کیونکہ قیلولے کے اندر یہ برکت ہے، اور اس پر سائنس کی ریسرچ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے آدمی آنکھیں بند کر کے لیٹتا ہے، اس کی انرجی بوسٹ کر جاتی ہے، اس کی توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان میں یہ دفاتر میں قانون بنا دیا گیا کہ بھئی کھانا کھانے کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کے ساتھ 10-15 منٹ کا جو وقفہ ہے وہ آرام کا وقفہ دیتے ہیں۔ اتنا بریک کرتے ہیں کہ آدمی 10-15 منٹ ہر آدمی لیٹ جائے۔
انہوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے قیلولہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو جب انہوں نے اس پر تجربات کیے کہ 10 منٹ 15 منٹ جب آدمی لیٹ کر اٹھتا ہے اس کی انرجی بوسٹ کر جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ وہ کام کرتا ہے. لیکن یہ تخیل اور یہ تصور کہ بھئی ابھی تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی، ابھی تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی، تو کب پوری ہوگی؟ ارے نیند تو قبر میں جا کے پوری ہوگی بھائی، دنیا میں نیند کا کیا کام ہے؟ تو کام کرنا ہے. پھر قبر میں جا کے سوئیں گے تو سوتے رہیں گے، یا تو کام کرنا ہے. تو یہ بیمار ذہنیت کی علامت ہے کہ ہر وقت جو ہے ایک نازک مزاجی اور ذہن پر یہ تخیل کہ جی بس آرام نہیں ہوا، آرام نہیں ہوا. تو یہ بیمار ذہن کی علامت ہے. یہاں کچھ خرابی ہے، یہاں سے خرابی کو دور کرنا چاہیے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ بہت مصروف تھے اور حدیث بھی پڑھاتے تھے، سفر بھی بہت ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ پیرانہ سالی بھی تھی. تو یہ واقعات میں آتا ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے کہیں آدھے گھنٹے کا موقع مل گیا تو آدھے گھنٹے کے لیے بس لیٹے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ آدھا گھنٹہ مجھے ملا ہے نا، تو یا اللہ آپ تو قادر ہیں اس بات پر کہ جو آرام 4 گھنٹے میں ملے وہ آدھے گھنٹے میں مل جائے. تو آپ تو قادر ہیں، تو بس اتنا وہ آرام مجھے مل جائے. اور اس کے بعد آنکھیں بند کی سو گئے. آدھے گھنٹے کے بعد ادھر فریش تھے. اور یہ حال تھا کہ درس حدیث کا ناغہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر رات کے 2 بجے بھی سفر سے واپس آتے تھے، گھنٹی بجاتی جاتی تھی مدرسے میں، طلبہ جمع ہو جاتے تھے، رات کے 2 بجے بخاری کا درس شروع ہو جاتا تھا. ناغہ نہیں. تو آخر وہ بھی تو حضرات تھے نا. وہاں کیا تھا کہ کام کرنا ہے، اور یہاں جوان ہے لیکن ڈھیلے. کیا جس کو دیکھو سونے میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو سونے میں لگا ہوا ہے. ارے بھائی جو سویا سو کھویا، جو جاگا سو پایا. تو اپنی بیمار ذہنیت کو بدلنا چاہیے. یہ بیمار ذہنیت کی علامت ہے. سونا 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 نہیں، مقصد کام 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 ہونا چاہیے. اس سے انسان کی صلاحیتیں نکلتی ہیں. اور سو کے تو خود بھی بیمار ہوگا، اپنے ذہن کو بھی بیمار کر لے گا، جسم کو بھی ناکارہ کر لے گا. سو کر پھر کسی کام کا نہیں رہے گا. تو مجاہدے پر بات چل رہی ہے کہ ایک مجاہد، 2 مجاہدے حذف کر دیے گئے، قلت طعام اور قلت منام، کم سونا. ہاں 6 گھنٹے آرام کی نیند سو، بوڑھا آدمی 8 گھنٹے سو جائے. ویسے بڑھاپے میں نیند تو کم ہو جاتی ہے، لیکن کام کرنا چاہیے. یہی تو زندگی ہے نا، کام کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی. اور یہی سو کے گزار دی تو پھر آگے جا کے کیا اللہ کے سامنے کیا پیش کرے گا؟ کام کرنا چاہیے. اور اس کام سے بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھے ہیں تو کوئی موبائل لے کر بیٹھے ہیں، تو گیم میں لگے ہوئے ہیں، تو کارٹون دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اور ویڈیو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی فارغ وقت سے اللہ اللہ کرو، ذکر اللہ کی عادت ڈالو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کو بڑھاؤ. اور 2 مجاہدے، ایک قلت کلام اور ایک قلت اختلاط مع الانام. کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا. یہ 2 مجاہدے آج بھی باقی ہیں کہ کم بولنا اور کم ملنا. اور اس میں بھی ایک مجاہدہ زیادہ اہم ہے، قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے کم ملنا. کیونکہ جب کم ملے گا جبھی تو کم بولے گا، اور جب زیادہ ملے گا تو زیادہ بولے گا، اور زیادہ بولے گا تو پھر زیادہ حساب بھی دینا ہوگا. اور اگر کم بولے گا، سوچ کر بولے گا، حساب میں آسانی ہو جائے گی. کیونکہ یہ زبان سے نکلنے والے جو لفظ ہیں یہ لکھے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ زبان چرچر چلتی رہے اور آگے حساب بھی دینا نہ پڑے. نہیں، حساب تو دینا ہے. اس لیے اس حساب کو سوچ کر اپنی زبان کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان اعضائے انسانی میں سب سے زیادہ نیکیوں کا ذریعہ بھی ہے اور سب سے زیادہ گناہ کا سبب بھی ہے. اس لیے زبان کا روکنا کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے. کیونکہ مجاہدہ ہے نا. کس سے مجاہدہ ہے؟ نفس سے مجاہدہ ہے. زبان چرچر چلتی ہے نا، نفس کو لذت آتی ہے، نفس کو مزہ آتا ہے. اس میں پھر غیبت بھی ہوتی ہے، بہتان بھی ہوتا ہے، الزام تراشی بھی ہوتی ہے، غیر کا ذکر بھی ہوتا ہے.
اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ خواتین جب آپس میں باتیں کرنے لگے تو مرد اگر کسی کو فون کال بھی ہوتی ہے تو 2-4 منٹ میں بات ختم ہو جاتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے زیادہ لمبی بات ہوتی نہیں ہے، لیکن خواتین کی باتیں گھنٹوں چلتی رہتی ہے، گھنٹوں چلتی رہتی ہے۔ اب وہ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کام کی بات تو چند منٹ کی بھی نہیں ہوتی، باقی سب فضول، کیا پکایا تھا، کیا کھایا تھا، کون آیا تھا، کون گیا تھا، کس نے کیا کہا تھا، اب غیبتیں شروع ہو گئی، غیر کا تذکرہ شروع ہوا، غیبتیں شروع ہو گئی۔ تو اس سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے، زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ملنا، پہلے زمانے کا ملنا تو یہ تھا نا کہ ہم کسی کے پاس چل کر جائیں، کوئی ہمارے پاس چل کر آئے، اور آج کے زمانے کی ملاقات یہ موبائل فون بھی ہے، اس پر باتیں کرنا بھی ہے، اس پر آڈیو کال، اس پر ویڈیو کال، یہ بھی تو ملاقات ہے نا، کیونکہ زبان بولنا تو ہو رہا ہے، چاہے کہیں جا کر بات کرے یا گھر بیٹھے بات کرے، بات تو کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر بھی احتیاط ہونی چاہیے کہ یہ مجاہدہ جو قلت کلام کا ہے، زبان کو کم روکنا، اور قلت اختلاط، کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے لیکن اختلاط کے اندر مبتلا ہے، ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے، اختلاط ہو رہا ہے نا، ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہے؟ اختلاط ہے۔ اس معاملے کے اندر احتیاط ہونی چاہیے، اور یہ بھی مجاہدہ ہے۔ اس لیے زبان کا معاملہ تو بڑا نازک ہے، کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے وجود میں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ اس کی زبان ہے، اور کافر کے وجود میں سب سے زیادہ جو مبغوض ہے وہ اس کی زبان ہے، کہ یہ اس زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے، اس زبان سے یہ نیکی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کافر اس کفر کا کلمہ بکتا ہے، تو اللہ کو اس کی زبان مبغوض ہے، اس کی زبان اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اس زبان کے مصرف کو بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاد یا مجاہدہ یا اس کی مخالفت کے زبان کو کاٹ کر پھینک دے، نہ زبان ہوگی نہ بولیں گے، نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی۔ شریعت تو کہتی ہے اپنے اعضاء کی حفاظت کرو۔ یہ جو اللہ نے وجود دیا ہے نا، یہ سرکاری مشینری ہے، تو اس سرکاری مشینری کی حفاظت کرو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، اپنی صحت کا خیال کرو۔ صحت کا خیال کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سرکاری مشین ہے نا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس پر بھی ثواب ہے۔ لیکن زبان کے مصرف کو درست کر لے، کہ جب بات کرے تو سوچ کر بات کرے، اور الفاظ کا انتخاب اچھا کرے۔ یہ نہیں ہے جو زبان پہ آیا، جو منہ میں آیا بول دیا، اب بعد میں پچھتاوا بھی ہو رہا ہے۔ وہی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا، میری زبان سے جو الفاظ نکلے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اب یہ کہا ہے یو پی والوں کی تہذیب کہلاتی ہے کہ سب کچھ کہہ بھی دیا اور پھر کہا جی اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ارے بھائی، جب ایک تیر جو ہے وہ کمان سے نکل گیا، اب وہ نکلا ہوا تیر واپس آتا ہے؟ ایک بلٹ جو ہے وہ بندوق سے نکل گئی، وہ واپس تو نہیں آتی۔ جو زبان سے الفاظ نکل گئے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ اب اس کا جو نقصان ہونا تھا، اس کے جو برے اثرات ہونے تھے، وہ تو واقع ہو چکے۔ اب تو سوائے اس کے کہ معافی، اللہ سے معافی، اس بندے سے معافی جس کو وہ اذیت اور تکلیف پہنچی ہے، جس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، اس کے علاوہ اور کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے زبان کے معاملے میں انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، اب گزشتہ رات شب معراج کی رات تھی، تو لیکن شب معراج کی جو رات ہے اس میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، نہ اس میں جاگنا ثابت ہے، نہ اس کی کوئی خاص عبادت ہے، اور نہ 27 رجب کا روزہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ 27 رجب کو روزہ رکھتے ہیں، کس لیے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، ان کا روزہ توڑوایا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس چیز پر بہت دور تک تھی کہ کہیں دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا نہ ہو جائے، کہیں دین کے چہرے کو بگاڑ نہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر وہ درخت تھا جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، بیعت رضوان۔
تو صحابہ اس درخت کے نیچے جایا کرتے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب وہ اس درخت کے نیچے آپ نے قیام بھی فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جس جگہ پر آپ تشریف فرما ہوئے ہوں، صحابہ جہاں پر بیٹھے ہوں، اس جگہ میں برکت کیوں نہیں ہوگی؟ لازمی طور پہ برکت ہوگی۔ تو صحابہ وہاں اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھا کرتے تھے، کس لیے؟ برکت کے لیے، اور واقعی وہ جگہ برکت والی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، اس درخت کو کٹوا دیا۔ فرمایا کہ آج تو لوگ وہاں پہ برکت کے لیے بیٹھ رہے ہیں، کل کو اسی درخت کی عبادت پوجا کرنے لگیں گے، بعد والے اس کی پوجا کرنے لگیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر جو بت پرستی آئی تو شروع سے کسی نے بتوں کو نہیں پوجا تھا۔ بت پرستی جہاں سے آئی وہ تو اس طرح سے آئی کہ کسی کے ہاں کوئی بڑا بزرگ تھا، کوئی بڑا اللہ والا تھا، کوئی بڑا ولی تھا، وہ انتقال کر گیا، انہوں نے کہا چلو بھائی وہ تو چلا گیا، اب ایسا ہے کہ اس جیسی مورتی بنا کے رکھ لیتے ہیں، چلو اس کو مورتی کو دیکھ لیا کریں گے تو اس کی یاد آ جایا کرے گی، تو مورتیاں بنانے لگے، اور مورتی بناتے بناتے پھر بعد والوں نے انہیں مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں سے شرک شروع ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر دور تک تھی، اس درخت کو ختم کرا دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حجر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے ٹھہر گئے اور حجر اسود کو خطاب کیا، فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو قیامت تک آنے والی امت کے عقیدے کو صاف کر دیا کہ ہم اگر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس کا استلام کرتے ہیں، تو ہم اسے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا اس کو چومنا، اس کو بوسہ دینا اس لیے ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کہ ہمارے نبی نے بوسہ دیا تھا، ہم اپنے نبی کے اتباع میں بوسہ دیتے ہیں، ہم اسے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، اور نہ اس پتھر کی عبادت کرتے چاہے وہ جنت سے پتھر آیا ہے، لیکن نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ تھی وہ بہت دور تک تھی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو جہنم کے جو مناظر دیکھے، ان واقعات کو بھی بیان کیا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ زیادہ تعداد جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے ہے، لوگوں کی جو زیادہ تعداد ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، فرمایا کہ وہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ پھر ایک بات اور فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا۔ اب عورتیں پریشان ہوگی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا سبب؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو کوسنا دینا، کوسنا کہ بہت جلدی جو ہے، کیونکہ عورت کمزور ہے نا، ضعیف ہے، تو جلدی جذبات میں آتی ہے، اور جب جذبات میں آتی ہے تو کبھی اپنے کو کوسنے لگتی ہے، کبھی سامنے والے کو کوسنے لگتی ہے۔ تو ایک فرمایا کہ کوسنے کی وجہ سے، اور دوسرے ناشکری کی وجہ سے، کہ عورتوں کے اندر ناشکری کا مادہ زیادہ ہے، کہ ساری زندگی شوہر خدمت کرتا ہے، ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ کوئی بات ناگواری کی پہنچ گئی تو ساری زندگی کی محنت کو ایک منٹ میں ختم کر دیتی ہے، کہتی ہے میں نے تو کبھی شوہر کے ساتھ راحت دیکھی نہیں ہے۔ یعنی ایک لمحے کے اندر کوئی ایک ناگواری کی بات پیش آ گئی تو ایک لمحے میں ساری زندگی کی ناشکری، اتنی نعمتوں کو برتا استعمال کیا، اس کے وسیلے سے نعمتیں ملی، لیکن اس کے باوجود کہا نہیں میں نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، اس سے کبھی خیر ملی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو باتوں کی وجہ سے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ تو بات مجاہدے پر چل رہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کہ جو اللہ کی رضا میں رکاوٹ ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، یا وہ کام جو اپنی ذات میں تو گناہ نہ ہو لیکن گناہ میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بچنا، یہ رکنا، یہی مجاہدہ ہے۔ اسی کو مجاہد کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طاعت اور عبادت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے۔
اب جیسے دل چاہتا ہے کہ کسی سے ویڈیو کال میں بات کر لو، تو کوئی جائز گناہ کی بات نہیں ہے، اگرچہ وہ کوئی محرم ہے، نامحرم سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس سے تو فون پر بھی بات نہیں کر سکتے، کوئی نامحرم ہے جب تک کہ اس کے شوہر کی اجازت نہ ہو۔ تو اب یہ جو ہے بظاہر اپنی ذات میں یہ عمل جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن آگے جو باتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ تو وہ جائز عمل ناجائز میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے اس سے رک جانا چاہیے۔ نفس چاہتا ہے کہ ارے بات کرو بات کرو بات کرو، فلاں کی خیریت پوچھو فلاں کی خیریت پوچھو، تو نیت تو بہت اچھی ہے خیریت پوچھنا، لیکن آگے جو باتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ اس کے انجام کو سوچ کر رک جانا چاہیے، یعنی مجاہدہ کرنا چاہیے، مشقت برداشت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارا ناراض نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ حفظ لسان کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے وقت کی حفاظت کرنے والا بنا، یا اللہ اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما، نیکی اور طاعت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ لہو و لعب سے فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، محتاجی معذوری سے یا اللہ بچا کے رکھنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، یا اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما،
یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی یا اللہ عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں ان کے لیے جوڑ کے نباہ والے رشتے عطا فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، اے اللہ تو ہی اس کا کفیل ہو جا، ہر ضرورت کی کفالت فرما، یا اللہ جو بھی اس میں تعاون کرنے والے معاونین ہیں غیب کے خزانے سے یا اللہ انہیں دارین کی نعمتیں عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، یا اللہ ترکیہ اور شام کے متاثرین کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما، ان کی ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، یا اللہ انہیں بے یار و مددگار نہ فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین پسماندگان کو یا اللہ صبر عطا فرما، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے یتامہ کی کفالت فرما، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ایسے حادثات سے سانحات سے پوری امت مسلمہ کی سارے عالم کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته.